تو انشاءاللہ تعالیٰ کل 16 اگست ہے اور بھرپور طریقے سے ہم جائیں گے, بڑا مارچ کرتے ہوئے پہنچیں گے, جگہ جگہ سے لوگ آئیں گے, اور میں پورے پنجاب کے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ جو آ سکتا ہے آ جائے. اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جب یہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں تو اثر پڑتا ہے, گورنمنٹ بیک فٹ پہ جاتی ہے. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, نہ جماعت اسلامی کا اس کے امیر کا ایجنڈا ہے, نہ اس کی ٹیم کا ایجنڈا ہے, نہ جماعت اسلامی کی پارٹی کا ایجنڈا ہے. یہ ہر اس نوجوان کا ایجنڈا ہے کہ جو پیٹرولیم کی ہر لیٹر کے اوپر گورنمنٹ کو 130 روپے کا ٹیکس دے رہا ہے, جس میں سے 80 روپے کی لیوی شامل ہے. ہر اس میڈیا کے ورکر کا, آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, آپ بھی بائک چلاتے ہیں, وہ گاڑی بھی چلاتے ہوں گے تو کتنی بڑی چلاتے ہوں گے, آپ بھی ہر لیٹر کے اوپر گورنمنٹ کو 130 روپے دے رہے ہیں بھتہ ٹیکس. تو یہ ہر فرد کا ایجنڈا ہے, رائڈر ہے, بائک کے والا ہے, ان ڈرائیو والا ہے, مزدور ہے, کسان ہے, فیملی کو لے کر اب پوری آپ دیکھتے ہوں گے سڑکوں پہ 2-2 3-3 4-4 بچوں کو لوگ اپنی وائف سمیت بٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں, اور بالکل ایسا جیسے کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے. کیوں جاتے ہیں یہ لوگ؟ شوق میں جاتے ہیں. ان کو باعزت ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے, اور پھر ان کے اوپر بھی ڈاکہ مارا جائے کہ یہ بھی لیٹر کے اوپر لیوی دیں گورنمنٹ کو. کیا مذاق ہے یہ؟ تو ان لوگوں کے اوپر آپ جو ڈاکہ پڑ رہا ہے اس کے لیے لوگ نکلیں, اور بھرپور طریقے سے ہم پہنچیں گے سی ایم ہاؤس پہ لاہور میں, اور باقی گورنر ہاؤسز پہ, کراچی میں, پشاور میں, کوئٹہ میں انشاءاللہ. اور اللہ نے چاہا تو یہ ایک سکسیسفل ہماری جد و جہد ہوگی. اور اس موقع پہ میں گورنمنٹ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں, ہم نے 510 مقامات پر سڑکیں تک بلاک کی, لیکن نہ کوئی ایک ایمبولنس کلیم کر سکی کہ اس کا راستہ رکا ہے پورے پاکستان میں, اور نہ گملہ ٹوٹا, نہ کسی کی نکسیر پھوٹی. ایڈونچر ضرور کیا, وزیر آباد میں ہمارے امیر ضلع کو اور ہمارے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کیا, اور کچھ جگہوں سے آیا, گجرانوالہ سے, اور لیکن بحیثیت مجموعی سب پرامن رہے. اور ہمارا یہ پرامن رہنا بھی لوگوں کو بہت کھلتا ہے. لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے کون سا کلچر شروع کر دیا کہ احتجاج بھی کرتے ہیں, ایشو کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, عام آدمی کی بات بھی کرتے ہیں, اور پرامن بھی رہتے ہیں. تو ہم تو پرامن سیاسی مزاحمت پر یقین رکھتے ہیں, لیکن اگر گورنمنٹ نے اس پورے عمل میں چھیڑ چھاڑ کی اور راستہ روکنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں. پلان الحمدللہ ہم نے کر لیا, ہماری ٹیم پوری موجود ہے, یہ سب چیزیں ہم نے طے کر لی ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو پھر کس طرح سے ان کی کوششوں کو ہم آگے پیچھے کریں گے. پہنچنا ہے ہمیں ہر صورت میں انشاءاللہ تعالی, اور ہمارا ورکر تیار ہے اس کے لیے, اس لیے کہ ہمیں اب یہ کب نکلیں گے اگر اب نہیں نکلیں گے تو. اور میں اس موقع پر پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ورکر سے کہنا چاہتا ہوں, سپورٹر سے کہنا چاہتا ہوں, یہ آپ کا مسئلہ ہے. اگر جماعت اسلامی اس میں سکسیسفل ہوتی ہے تو یہ کس کا فائدہ ہے؟ الیکشن تو ابھی نہیں ہو رہا, یہ فائدہ تو عام لوگوں کا ہے. تو جو بھی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, چاہے سرکاری ہوں یا اپوزیشن کی, انہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جماعت اسلامی اگر عام آدمی کا مسئلہ حل کرنے کی طرف پیش رفت کرے گی تو ہر وہ نوجوان جو بائک پہ پیٹرول ڈلواتا ہے اس کا فائدہ ہوگا. تو آپ کی جو بھی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے آپ رکھیں, آپ کی مرضی, آپ کی رائے ہے, آپ کی رائے کو تو ہم نہیں بدل سکتے, لیکن آپ اس کو سپورٹ کریں جو آپ کے حق کے لیے کام ہو رہا ہے. اور سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے چکر میں اتنے بڑے اہم ترین مسئلے پر کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت ہم سے کھیلنے لگے. اس لیے میدان میں نکلیں, پرامن رہیں, بھرپور طریقے سے آئیں, سب مل کر آئیں انشاءاللہ تعالی, اور اپنا حق لے کر جائیں. یہ دھرنا شروع ہوگا, اور شروع ہونے کا ہم وقت دے رہے ہیں, ختم ہونے کا وقت نہیں دے رہے ہیں. ہم پرامن رہ کر اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں کہ 225 روپے پیٹرولیم کی قیمت کی جائے, پیٹرول کی لیوی ختم کی جائے, آئی پی پیز مافیا کے جو معاہدے ختم ہو گئے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں, جو معاہدے ایسے ہیں کہ جو زیادتی پر مبنی ہیں ان کو ری شیڈول بھی کیا جائے, بعض سے منسوخ بھی کیا جائے. فارنزک آڈٹ بھی ہونا چاہیے ان آئی پی پیز کا. بجلی اور گیس کی قیمتوں کو کم کریں, اور آٹے کی قیمت کو کم ہونا چاہیے, اور روٹی پورے پاکستان میں 10 روپے سے زیادہ کی نہیں ہونی چاہیے, 10 روپے مقرر کی جائے. اس کے لیے حکومت سبسیڈائز کرے چیزوں کو, بجائے اس کے کہ عام آدمی کے اوپر سارا, مزدور کے اوپر جو ہے عام آدمی پر یہ سارا بوجھ ڈال دیا جائے. بہت بہت شکریہ.
کئی جگہ سے جائیں گے, کوئی ایک جگہ سے نہیں جائیں گے جو ساری جگہ روکی لے گورنمنٹ. کئی جگہ سے مارچ کرتے ہوئے ہم پہنچیں گے سی ایم ہاؤس پہ انشاءاللہ یہاں لاہور میں, اور اسی طرح تمام گورنر ہاؤسز پہ, اور اس کے لیے ہم نے ذمہ داریاں لگا دی ہیں, ہمارے ذمہ داران موجود ہوں گے. ہاں بھائی, وقت 4 بجے کا صحیح ہے یا 3 بجے کا صحیح ہے؟ 4 بجے, بس 4 بجے ڈن انشاءاللہ. 4 بجے دھرنا شروع. سب سے بات کریں گے. ابھی بھی میرے پاس گڈس ٹرانسپورٹ والوں کا فون آیا تھا اور انہوں نے یہی بات کی مجھ سے کہ آپ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں تو آپ کائنڈلی ہم بات کریں اس مسئلے پر جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب حکومتوں کا تو دیکھیں یہ کام ہوتا ہے کہ وہ جو بھی احتجاج کرنے والے مختلف آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس موقع پر میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ تمام ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے جو ذمہ داران ہیں یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں جو ایک جینوئن مطالبے کے لیے اگر سامنے آئیں تو اپنے مطالبات وہ رکھیں جس سے عوام کے اوپر اثر نہ پڑے. دوسری بات یہ ہے کہ انہیں آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کی جتنے جائز چیزیں ہیں اس کے لیے ہم بھی آواز اٹھائیں گے. تو اس لیے اب وہ ڈیلرز نے اگر 1 روپیہ یا 1.25 روپیہ اپنا بڑھوا لیا ہے تو ظاہر ہے اس کو بھی جسٹیفائی ہونا چاہیے نا کہ وہ کیوں بڑھوایا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو 1 اور 1.25 روپے کی بات ہے نا. یہ جو 80 روپے کی لیوی ہے یہ کیا ہے فی لیٹر, اور یہ جو 50 روپے کے اضافی ٹیکسز ہیں وہ کیا ہیں. تو ڈیلر کا مارجن اگر 1 روپیہ بڑھ بھی گیا تو وہ 1 روپیہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس پوری قیمت کے مقابلے میں. لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو پوری مالکان ہوتے ہیں پیٹرولیم کے, جو پورے ایک وہ بنا ہوا ہے سلسلہ, یہ اور حکومت کی ایک آپس میں ڈیلنگ ہوتی ہے اور جس کے نتیجے میں پوری قوم بھگتتی ہے. بہرحال اس تاثر کو بھی ڈیلرز ایسوسی ایشن کو دور کرنا چاہیے, قوم کے سامنے آ کر بتانا چاہیے ان کا کیا مسئلہ ہے. لیکن ویسے تو مجموعی قیمت کم ہونی چاہیے. 225 روپے ہم بالکل ریزنیبل بات بتا رہے ہیں. حکومت کے ایک بندے نے کراچی میں کہا کہ یار یہ کہہ دیتے ہیں کہ 235 225 ہونا چاہیے, کیا بات ہوئی. تو وہ اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا ان کو, بس بات کرنی ہوتی ہے چونکہ, اس لیے ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنے آرام سے یہ کام ہو سکتا ہے اور اس کے اثرات کتنے معیشت پہ پڑتے ہیں, کتنی بہتری پیدا ہو جائے گی. ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں آپ ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو 510 مقامات پر ہم نے سڑکیں بڑی شاہراہوں پہ ہم بیٹھے ہیں اور بلاک کیے ہے, یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہوا ہے بیک وقت. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لوگ اور حکومت چلانے والے لوگ یہ ان کو اندازہ نہیں ہو گیا کہ جماعت اسلامی کی اسٹریٹ پاور پورے ملک میں کیا ہے؟ الحمدللہ ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی ایڈونچر کرنے سے گریز کریں, اور الحمدللہ جماعت اسلامی ڈیپ روٹیڈ پارٹی ہے. اگر انہوں نے کوئی کھلواڑ کرنے کی کوشش کی تو بھگتنا پڑے گا. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹرول کی قیمت کم کرنے کی یہ تحریک حکومت گراؤ تحریک میں تبدیل ہو جائے. اس لیے کوئی ایڈونچر نہ کرے گورنمنٹ. اور پرامن ہم لوگ ہیں, ہم کسی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے, لیکن اپنا حق تو استعمال کریں گے نا. یہ ہمارا تھوڑی حق ہے, یہ عوام کا حق ہے. آپ کچھ پوچھیں. سر ہم نے مطالبات کا یہ چارٹر بنایا ہے, چھوٹی 4-5-6 چیزیں موٹی موٹی, باقی تو تفصیلات ہیں اس کی, ٹھیک ہے نا. تو اس پر ہم حکومت سے بات کریں گے, نہیں کریں گے تو بیٹھے رہیں گے. اور اگر وہ زیادہ چھیڑ چھاڑ کریں گے دھرنے کو مزید پھیلا. 4 جگہ پہ جب ہم 510 جگہ پر بند کر سکتے ہیں تو 4 دھرنوں کو ہم 8 دھرنوں اور 10 دھرنوں اور 50 دھرنوں میں تو تبدیل الحمدللہ کر ہی سکتے ہیں نا, 500 میں بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو اب سلسلہ شروع ہو گیا ہے, اب تو حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا, ہمیں نہیں, انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت, تھینک یو.